کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی۔ آج نواز صاحب کو ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی، وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ، وی آر ٹوٹلی ہیپی۔ اور ہم بی بی مریم کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کی بہن بیٹی کو ہم کیوں دیکھنا چاہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے فرید رئیس کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا اور اہم دن، اور خاص طور پہ شریف خاندان کے لیے کہ سپریم کورٹ سے ایک ریلیف ملا، جس پہ نہ صرف شریف خاندان بلکہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما کارکنان ان کے بھی چہروں پر خوشی اور مسرت دیکھنے کو آئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ نیب کی اپیل خارج ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب اپیل خارج کیوں ہوئی؟ نیب کی شریف فیملی ضمانت معطلی اپیل سپریم کورٹ میں آؤٹ۔ شریف خاندان اور مسلم لیگ کے لیے بڑا ریلیف ہوا آج۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نیب اپیل کی سماعت کر رہا تھا۔ نیب ضمانتی فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے ٹھوس وجوہات بیان کرنے سے قاصر رہا، یہ کہنا تھا اس 5 رکنی بینچ کا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا پانے والوں کی ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا۔ اس بینچ کو قائل کیا جائے کہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا نیب پراسیکیوٹر سے سوال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کے میرٹ پر سوال اٹھائے، ضمانت کی اپیل پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیب پراسیکیوٹر جولائی 2018 میں احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید سزا سنائی تھی، مریم نواز کو 7 سال جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ ایک اور ریفرنس، ایک اور سزا جس میں اس وقت میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، اور وہ ہے العزیزیہ اسٹیل مل۔ جبکہ کچھ دن پہلے جو فیصلہ آیا احتساب عدالت میں، فلیگ شپ میں رہائی مل گئی۔ العزیزیہ اسٹیل مل میں میاں نواز شریف کو ایک بار پھر قید کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار پھر اس پر اپیل کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا اب کی بار بھی میاں نواز شریف کو اس میں ریلیف ملتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پہ سکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کو مکمل خوشی اس وقت ہوگی جب ان کے والد ان کے ساتھ گھر پر موجود ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان قادر صاحب، مسلم لیگ نون اور بالخصوص شریف خاندان کے لیے ایک بڑا اہم دن اور ایک بڑا ریلیف۔ نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس ڈیسیجن کو لے کر آئی سپریم کورٹ کے اندر، کیوں نہیں اس کو ڈیفینڈ کر سکی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کی غلطی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سسپینڈ کیا تھا سینٹنس ایون فیلڈ کیس میں، وہ بڑی ویل ریزنڈ ان کی ججمنٹ تھی، اور نیب کو قطعاً سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن جب نیب سپریم کورٹ میں آئی تو بہت سارے ریمارکس ان کی فیور میں دیے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو کافی کرٹیسائز بھی کیا ہمارے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے غالباً 17 سوال بھی فریم کیے۔ لیکن آج جو کیس کا کمپلیکشن تھا بالکل بدلا ہوا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان معاملات میں ایک حد سے آگے سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے، تاکہ اس سے ہرگز یہ امپریشن نہ جائے جیسے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک مقدمے میں ایک ضرورت سے زیادہ وہ انٹرفیئر کر رہا ہے کسی طرح سے بھی ہائی کورٹ کی ڈومین میں یا دوسروں کی ڈومین میں۔ کیونکہ یہ پاناما کیس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تفتیش جو تھی سپریم کورٹ کی سپرویژن میں جے آئی ٹی نے کی تھی، نیب نے نہیں کی تھی، اور پھر احکامات دیے تھے سپریم کورٹ نے کہ نیب یہ ریفرنسز تینوں دائر کر دے۔ لیکن اب یہ اچھی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی فائنڈنگ نہیں دی جس سے کہ جو پروسیس ہے ایپلیٹ کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں سپریم کورٹ کسی بھی چیز کو پری جج کرے۔ لیکن عرفان قادر صاحب، پاناما کیس کے اندر ہم نے بڑا جارحانہ انداز دیکھا، اس وقت ہیئرنگز دیکھی، احتساب عدالتوں میں ہیئرنگز دیکھی، اور اس کے اوپر کافی زیادہ جو پولیٹیکلی
میں آپ سے کوشچن تو نہیں کروں گا، لیکن اس کے اوپر پوری کمپینز چلی. لیکن اب جبکہ اسی معاملے کے اوپر جب ریلیف ملتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا آپ نے کہا کہ کمپلیکشن اب چینج ہو گیا ہے، تو کیا شریف فیملی کو کسی طرح کا ریلیف ملتا ہوا اب نظر آ رہا ہے عدالتوں سے؟ جی، آج کے فیصلے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک اوور ریچ سپریم کورٹ کی طرف سے تھی، ایک جوڈیشل اوور ریچ، وہ اب غالباً یہ جو موجودہ اب سپریم کورٹ جو ہے یہ اس طرف شاید نہ جائے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ جو سو موٹو جورسڈکشن کا جو ایکسرسائز تھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، جس کے تحت کہ چیف جسٹس کو ایک بہت ہی اسٹرانگ انڈیویجول کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، حالانکہ ہی از اونلی ون امنگ ایکولز، آل ججز آر ایکول، لیکن وہ یہ ایک ایسی بے دریغ پاور چیف جسٹس صاحب استعمال کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں ریسنٹلی سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے بہت سخت اپنے فیصلے میں لکھا ہے، اور ابھی ریسنٹ فیصلہ ہے ایک جج صاحب کا، اور انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا کہ یہ جو جورسڈکشن ہے یہ سپریم کورٹ کی ہے، یہ کسی فرد واحد کی نہیں ہے، یہ کسی جج کی نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے کہ ہم نے انڈیویجولز کو بلڈ اپ نہیں کرنا، ہم نے پرسنالٹی کلٹ کی طرف عدالتوں کو نہیں لے کے جانا، بلکہ سپریم کورٹ کو ایز این انسٹیٹیوشن بلڈ کرنا ہے. اور لہٰذا آنے والا سپریم کورٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہوگا جو کہ ہسپتالوں کے دورے کرے گا اور جو فیملی پلاننگ کے لیے اقدامات کرے گا یا ملک میں ڈیم بنوائے گا، بلکہ یہ نیا سپریم کورٹ جو کہ اب عارض وجود میں آ رہا ہے یہ زیادہ ٹریڈیشنل سپریم کورٹ ہوگا، اور یہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے وہ کام کرے گا جو اس کے کرنے کا، اور یہ دوسروں کے کام میرا خیال ہے اب یہ نہیں کریں گے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کسی طرح سے بھی دوسری عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا اور کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، باوجود ان سٹرانگ ریمارکس کے جو کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے پچھلی ہیئرنگ پہ دیے تھے. تو یہ یکدم سے جو تبدیلی ہے یا جو نرمی ہے، اس کے پیچھے وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ججز نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے حد سے زیادہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے رہے تو عدالت جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، وہ کنٹروورسی کا شکار ہوگی، اور اس سے ایز این انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ جو ہے وہ ریڈیکیول ہو سکتی ہے. لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس اوور ریچ کی طرف اب نہیں جائے گی جس کی طرف کہ سپریم کورٹ کو چند ماضی میں چیف جسٹس صاحب نے دھکیل دیا تھا. عرفان قادر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس اب کیوں ہوا؟ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ نے اور ہم نے خود دیکھا کہ عدالت جو ہے، عدالت عظمیٰ وہ ریڈیکیول ہوتی رہی، اس پر تنقید ہوتی رہی. جب پاناما کیس کا فیصلہ آیا، جب اس کے بعد احتساب عدالت کے جو فیصلے آئے، اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں عدالتی فیصلے، عدالت عظمیٰ، عدلیہ ریڈیکیول نہیں ہوئی؟ اور اب اگر یہ احساس ہو چلا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ماضی میں ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر اب یہ احساس ہوا ہے تو اس کا وہ جو نقصان یا جتنی کچھ اس کو جو گزک پہنچی ہے اس کا خمیازہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے سپریم کورٹ میں یہ اب کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ یہ معاملات جو تھے اس قدر حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اور اس قدر اس پہ کرٹیسزم جو تھا وہ آ رہا تھا کہ جج صاحبان نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے. اور ابھی یہ جو ریسنٹ فیصلہ ہے جس کی طرف میں نے ذکر کیا ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کا، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ جو آؤٹ گوئنگ ہیں اپنے دائرہ اختیار سے بہت باہر نکل گئے ہیں، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں کرنی شروع کر دیں جو کہ سپریم کورٹ کے کرنے کی ہیں. اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ یہ ریئلائزیشن ہے. اگر یہ ریئلائزیشن اب نہ ہوتی تو یقیناً یہ جو فیصلہ آیا ہے پچھلے ہفتے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا یہ نہ آتا. اور پھر یہ جو موجودہ فیصلہ ہے آج کا، اس سے بھی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اور عیاں ہو رہی ہے کہ اب شاید اس ایکٹیویزم کی طرف نہ بڑھا جائے، بیکاز آلریڈی کورٹس جو ہیں بہت زیادہ کنٹروورسی کا شکار ہو گئے ہیں. اور ماضی میں جب بھی سیاسی محرکات کے معاملات میں سپریم کورٹ آئی تو اس کا نقصان جو ہے پاکستان میں سیاست کو نہیں ہوا بلکہ عدالت کو ہوا. تو اس چیز کی ریئلائزیشن جو ہے اس وقت میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم تھا.
اور بر وقت مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کو اب ریئلائز کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور دوسرے اداروں کے جو مختلف کام ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت سے اجتناب کریں گے۔ موجودہ فیصلے کے بعد عرفان قادر صاحب، آنے والے دنوں میں شریف فیملی جو العزیزیہ اسٹیل مل ہے اس کے فیصلے کو بھی یقیناً چیلنج کرے گی، تو کیا آج جو ڈیسیجن اپہولڈ کیا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کو اسی طرح کے مزید ریلیف ملیں گے اور بہت جلد میاں نواز شریف بھی جیل سے باہر ہوں گے؟ ہاں، آج کے فیصلے سے بالکل ان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ تقویت ہوگی کہ ہماری جو ایک ہائی کورٹ کی انڈیپینڈنس ہے اس پہ چونکہ کسی طرح بھی سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی، لہٰذا وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیں گے۔ اور ابھی جس طرح سے ایون فیلڈ میں انہوں نے سینٹنس کو سسپینڈ کیا ہے، تو یہ اسینشلی کیس جو ہے وہ ایک افینس ہے جس کے بارے میں 3 ریفرنسز بنا دیے گئے ہیں اور 2 میں ان کی کنوکشن ہو گئی ہے، تو یہ بذات خود بھی ایک گراؤنڈ ہے۔ اس کو جو دوسرا کیس ہے العزیزیہ اسٹیل مل کا، اس میں بھی کنوکشن اسی بات پہ سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے اور سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اگر یہ سسپینڈ اگر ہوتی ہے، اگر ایک آلریڈی سسپینڈڈ ہے دوسری بھی سسپینڈ کر دی جاتی ہے، تو اس کیس کا پھر مستقبل کیا ہوگا قانونی نقطہ نظر سے؟ یعنی اگر کوئی ڈیسیجن یا کوئی فیصلہ سسپینڈ ہو جائے، وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوا، سسپینڈ ہوا ہے، اس کو آگے پروسیڈنگ کس طرح سے ہوں گی؟ یعنی کیا صرف جو ایکیوزڈ ہے وہ صرف بیل پر ہی باہر رہے گا؟ نہیں، ایونچولی جب اپیلز لگیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کیسز سے یہ میاں صاحبان جو ہیں ایکویٹ ہو جائیں گے، یہ ایکویٹل کی طرف جائے گا معاملہ، کیونکہ آلریڈی جو آرڈر لکھا ہے انہوں نے ایون فیلڈ میں بڑا ایگزاسٹو آرڈر لکھا ہے، اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جب ایون فیلڈ کی اپیل سنی جائے گی تو اس سے کوئی ڈیفرنٹ فیصلہ آئے گا، اور یہی فیصلہ العزیزیہ میں بھی متوقع ہے۔ فلیگ شپ میں تو وہ آلریڈی ایکویٹ ہو چکے ہیں، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تینوں کیسوں میں یہ بری ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ عرفان قادر صاحب، اگر ایکویٹل ہو جائے گی تو پھر جس بنیاد کے اوپر کیسز بنائے گئے، اپنے جو آمدن، جو ذرائع سے زیادہ آمدن بنانے کے جو الزامات تمام تر لگے، جن کے اوپر اکیوز بھی ٹھہرائے گئے میاں نواز شریف صاحب، جس میں اپنے عہدے سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا، جس میں ان کی نااہلی بھی ہو گئی، پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کر سکتے، اگر آگے چل کے ان تمام معاملات سے ایکویٹل ہی ہونا ہے تو پھر یہ تمام تر جو ایکسرسائز ماضی میں ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ تمام وقت، وہ تمام الزامات، وہ سب کیا ہوں گے؟ اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ان کے ایکویٹل ہو جاتے ہیں اور ماضی کے جو سپریم کورٹ کے جو پریسیڈنٹس ہیں جو کہ قانون کے مطابق نہیں تھے، جن پر کے ریلائے کرتے ہوئے پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ خود ہی ان کو ریوزٹ کر لے، اور یہ جو ایک انکنسسٹنسی پیدا ہو گئی ہے، ایک جو ڈسکرپنسی پیدا ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے مختلف جوڈیشل پریسیڈنٹس میں، جہاں پہ کہ نظر آ رہا تھا کہ ایک دوہرا معیار قائم ہو رہا ہے، تو وہ تو سپریم کورٹ اس کی خود بھی درستگی کر سکتی ہے اس کو ریوزٹ کر کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ جس طرح سے ان کو نااہل کیا گیا بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو، جو کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا نااہل کرنا لیکن انہوں نے کر دیا تھا، تو پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے بھی ان تمام چیزوں کو ختم کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے آئندہ جو بھی ان کا آئین میں جو دائرہ اختیار ہے اسٹرکٹلی اس سے ابائڈ کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنا کام کرتی ہے، تو یہ ماضی کی غلطیاں جو ہیں اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اس کی موجودگی میں کیا آئین میں یا قانون جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے؟ اور کیا میاں نواز شریف صاحب جن کو نااہل قرار دیا گیا ہے دونوں ریفرنسز کے اندر کہ وہ اس کے سزا کے 10 سال بعد بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے، اس کو کیا ریورٹ بیک کیا جا سکتا ہے اس حکومت میں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی قوتوں کو، جس میں کہ موجودہ حکومت بھی شامل ہے، ان کو اپنے جو سیلف ہے اس سے اوپر رہ کے ملکی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے، جس سے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا تھا جس پہ کہ شاید جس کی وائلیشن جو ہے وہ لیفٹ، رائٹ اور سینٹر ہو رہی تھی، تو اس چیز کو اگر آپ بند کریں اور تمام جو ادارے ہیں ان کو
آئین کے تحت سٹرکٹلی پابند کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زیادہ ضروری ہے، اور آپس کی ریشہ دوانیوں سے بالائے طاق ہو کر یہ چیزیں جو ہیں یہ طے ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط جمہوریت بن سکے، نہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے تمام جو ادارے ہیں ایگزیکٹو کے، وہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب بن جائیں اور وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے اداروں کو چلانا شروع کر دیں۔ شورلی آئین کا منشا یہ نہیں تھا، اور آئین کا جو اصل روح ہے اس کو ہمیں پھر زندہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ قوانین میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، قانون سازی بھی کرنی پڑے گی، اور اگر آئینی ترامیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی کرنی پڑیں گی وسیع تر ملکی مفاد میں۔ بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے اس ساری صورتحال کے اوپر۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی کیس اور اسی جو ریلیف ہے جو شریف خاندان کو ملا ہے، سیاسی اس کا جو اثر ہے وہ کیا پڑے گا مستقبل کے اوپر، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جن مقدمات کا جن میں آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، ان کی بہن فریال تالپور اور دیگر کے خلاف، اور 172 افراد کے ناموں کی جو فہرست ECL کے حوالے سے، کیا پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح کا ہی کوئی ریلیف مل جائے گا جو اب مسلم لیگ نون کو اور شریف خاندان کو ملنا شروع ہو گیا ہے؟ بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔